السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ یہ اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ. اور آج آئی ایم ریئلی سوری، کچھ ضروری کام آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں گھر پر نہیں تھی. تو واپسی میری بہت لیٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہماری آج کی ایپیسوڈ بھی کافی لیٹ ہو گئی ہے. مطلب 1 بج گیا ہے، ایپیسوڈ آنے میں 2 ڈھائی لگ جائیں گے. تو آپ لوگ صبح ہی پڑھیں گے، لیکن میں اپنی ایپیسوڈ ٹائملی پوسٹ کر دوں تاکہ آپ صبح اٹھ کر ایپیسوڈ ریڈ کر لیں. تو میری طرف سے معذرت، کیونکہ اس وجہ سے ایپیسوڈ نہیں آ سکی، کچھ ضروری کام آ گیا تھا. باقی جنون یارم کی آخری قسط میرے وعدے کے مطابق کل 7 تاریخ کو آئے گی. میں نے 7 تاریخ کو ہی کہا تھا، تو وہ 7 تاریخ کو ہی آئے گی. تو ایک دفعہ دیکھ لیا کریں کہ میں کیا ڈیٹ بتاتی ہوں، پھر آپ لوگ بار بار میسج کرتے ہیں. آپ لوگ ایک دفعہ میری پوسٹ چیک کر لیا کریں تاکہ آپ کو بھی آسانی رہے. تو باقی جنون یارم کا PDF میں 400 روپے میں سیل کر رہی ہوں، میں فری میں نہیں دے رہی. اگر کوئی فری میں آپ کو کسی ویب سائٹ پر دے رہا ہے تو کم سے کم وہ میں نہیں ہوں، میں اپنی محنت کے پیسے دے رہی ہوں اور میں 400 روپیہ میں یہ ناول سیل کر رہی ہوں. میں نے کہیں فیس بک پر یا کہیں پر ویب سائٹ پر یہ نہیں دیا ہے، نہ ہی میں نے پلے اسٹور پر دیا ہے. تو یہ نمبر میں نے لکھا ہے، آپ لوگ اس نمبر پر واٹس ایپ پر میسج کرو گے تو آپ لوگ اس کو خرید سکتے ہو. دوسری بات، یہ نمبر میرا نہیں، میری مینیجر کا ہے، یعنی کہ ہیر خان کا ہے. تو پلیز آپ لوگ صرف میسج کیا کریں. جو لوگ کالز کرتے ہیں یا پھر ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں کہ ہم تو ناول لے رہے ہیں، آپ کال اٹینڈ کریں، تو بھائی آپ کے اس ایٹیٹیوڈ کو آپ اپنے پاس رکھیں، ہمیں نہیں چاہیے. تو باقی جو لوگ میسج کرتے ہیں پیار سے، جو لوگ وہ ہوتا ہے نا کہ گیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ، تو وہ والا سسٹم ہے. آپ لوگ آئیں، پیار سے بات کریں، آپ کو پیار سے ہی جواب ملے گا. اگر آپ لوگ یہ والا ایٹیٹیوڈ لے کر آؤ گے، بھائی ہمیں تو آپ کو تو ناول سے مطلب ہے، ہمیں تو ناول چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا. تھوڑی سی رسپیکٹ دیا کریں، اگلا بندہ بھی اتنا ہی عزت کے لائق ہوتا ہے جتنا کہ ہم خود ہوتے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. باقی کے شٹ اپ کال ان لوگوں کے لیے تھی جو کچھ زیادہ ہی ایٹیٹیوڈ دکھا رہے تھے. تو باقی مجھے سبھی لوگ جانتے ہیں، پیار محبت سے رہنے والی بندی ہوں یار، پیار سے رہا کرو آپ لوگ بھی. تو اب ہم آتے ہیں ہمارے ناول کی طرف، جو کہ ہے یار ستم گر. اور آج ہم 85 ایپیسوڈ پر پہنچ گئے ہیں. تو لیٹس سٹارٹ، جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کے ایپیسوڈ. ایک دفعہ پھر سے سوری بول رہی ہوں اتنی لیٹ ایپیسوڈ آنے پر. پکا وعدہ کرتی ہوں پرسوں سے، مطلب جنون یارم کی کل لاسٹ ایپیسوڈ آئی تھی، تو پرسوں سے انشاءاللہ میں ٹائملی آپ کو ایپیسوڈ دیا کروں گی. لیٹس سٹارٹ ہماری آج کے ایپیسوڈ، جو کہ ہے یار ستم گر قسط نمبر 85، تحریر عریج شاہ. ازبک سانس روکے اسے محسوس کر رہا تھا. وہ اس کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب تھی. وہ اسے بے حد قریب سے محسوس کر رہا تھا. اس کی معصوم سانسیں اس کی گردن اور سینے پر گر رہی تھی. ازبک کی اپنی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی. دل مانو سینے کی دیوار توڑ کر باہر آنا چاہتا ہو، لیکن ازبک نے اپنی سانسیں بھی روک رکھی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی نیند میں خلل پڑے. ازبک دورانی اپنی سانسوں کو بھی اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اس کی خانہ کو تکلیف پہنچائیں. وہ نگاہیں آئرہ کے چہرے پر جمائے بس اسے دیکھے جا رہا تھا. اس کی حسین صورت اس کے دل کا قرار لوٹ رہی تھی. اس کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے. اس کے لب اسے چھونے کو بے قرار ہونے لگے. وہ خود پر جبر کیے بس اسے دیکھ رہا تھا. اس کا دل بار بار اس کی طرف متوجہ ہو رہا تھا. جب اس نے اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی تھی، پھر جب برداشت نہ ہوا تو اچانک اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے پاس پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھر کر اپنے حلق میں اڈھیلا تھا. لیکن یہ پیاس، یہ گلے کی چبھن اور کسی چیز کی تھی. پانی پینے سے ٹھنڈی نہیں ہو سکتی تھی. اس کی نگاہیں بٹک
پٹک کر آئرہ کے نازک وجود کی طرف جانے لگی تھی۔ اپنا کنٹرول کھوتے ہوئے ازبک بے ساختہ اس کے چہرے پر جھکتا، اس کے نازک گالوں کو اپنے لبوں سے مہکانے لگا تو وہ گہری نیند میں تھی۔ دوائیاں اثر کرتی تھیں، خاص کر سکون کی گولی تو اس کے کورس میں شامل تھی تاکہ وہ پرسکون نیند سوئے اور کسی چیز کی ٹینشن نہ لے۔ اور یہی وقت تھا جب ازبک اسے محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے محسوس کرتا خود کو سکون پہنچانے لگا تھا۔ جب اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، وہ خود پر کنٹرول کھوتا جا رہا تھا۔ اسے اس کی ضرورت تھی۔ اپنی آواز کا شور، اپنی دھڑکنوں کا شور سنتے ہوئے اس نے خود کو کنٹرول کرنے کے لیے اگلے ہی لمحے اپنا رخ پھیرا تھا۔ وہ ناراض تھی اس سے، وہ اس سے الگ ہونے کا سوچ رہی تھی۔ وہ ہرگز اس کے قریب جا کر اس کے جذبات کی توہین نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات کا کیا کرتا جو بھٹک بھٹک کر اس کی طرف جا رہے تھے، جو اس کی قربت پانے کو بے قرار ہو رہے تھے۔ اس نے خود کو کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ جب اپنا کنٹرول کھونے لگا تو تیزی سے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے کھڑکی کے پاس آیا تھا۔ اس نے اپنا دھیان آگے پیچھے لگانا چاہا تھا۔ وہ اپنا دھیان آئرہ سے ہٹانا چاہتا تھا، لیکن وہ کوئی عام لڑکی تھوڑی تھی، وہ اس کی محبت تھی۔ وہ چاہ کر بھی ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس لڑکی کی قربت اس کا سکون تھی، اس کی دھڑکنیں اس کی کوئی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ اس نے دور رہنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ کوشش وہ اس کے قریب جا کر بھی تو کر سکتا تھا۔ اس کی خوشبو کے حصار سے نکل کر تو اس کے لیے اور زیادہ مشکل پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ ازبک نے اس کے ساتھ اپنی جگہ بنائی تھی کہ اب کی دفعہ وہ اپنے جذبات کو مزید جھٹلا نہ سکا۔ ازبک بے قابو ہوتا اس کی گردن میں منہ چھپاتے ہوئے بے ساختہ اپنے لبوں کو حرکت دینے لگا، بے قراری سے اس کی گردن کو چومتے ہوئے۔ اس نے اپنے جذبات کو، اس کے وجود کو اپنی باہوں میں قید کرتے کنٹرول کیا تھا۔ اس کے حصار میں وہ ہلکا سا کسمسائی تھی، شاید وہ اسے محسوس کر چکی تھی، لیکن پھر وہ مزید حرکت کیے بغیر ہی گہری نیند میں اتر گئی۔ یقیناً یہ حصار اس کے لیے نیا نہیں تھا، یقیناً وہ اس کی عادی تھی۔ ازبک بھی اس کی دھڑکنیں سنتا یوں ہی اس کی گردن میں اپنے لبوں کے بوسے دیتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔
وہ اسے اپنے حصار میں قید کیے، اپنی تشنگی مٹاتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ اپنے بوسوں کی شدت بے حد ازبک نے اپنے بوسوں کی شدت بے حد کم رکھی تھی تاکہ وہ اس کی قربت کو محسوس نہ کر سکے، کیونکہ اس کا مقصد اس کے بدن پر اپنی چھاپ چھوڑنا نہیں بلکہ اپنے بے قابو ہوتے جذبات کو کچھ لمحوں کے لیے سکون دینا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ چند لمحوں کا سکون بعد میں اس کے لیے بے قراری کی داستان بن جائے گا، لیکن وہ ان لمحوں میں اپنی زندگی جی لیتا تھا جب اس کی ہانا اس کی باہوں میں قید ہوتی تھی۔ صبح فجر کے وقت، فجر کی آذانوں کے قریب ازبک کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس سے الگ کرتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی شدتوں کے نشان دیکھے تھے۔ وہ شاید نیند میں اس کی بے قراریاں محسوس نہ کر سکی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب سے اٹھتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ کل رات کی غربت میں ازبک کا برا حال ہوا تھا جب اس نے ایک نظر کچن سے نکلتی فارہہ بیگم کو دیکھا تھا۔ وہ انہیں گڈ مارننگ وش کرتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اب تو جب تک آئرہ مان نہیں جاتی تب تک وہ رات کی تنہائی میں اس کے کمرے میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، ورنہ اس کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر پاتا تھا اور آئرہ کی قربت کا حصار اسے بے قابو کرتا تھا۔ یار آپی، تم گھر چلو نا، کتنے دن یہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ میرے خیال میں اب بہت ہو چکا ہے، اب تمہیں اپنے گھر واپس چلنا چاہیے۔ بابا کو برا لگتا ہے۔ وہ رات کو اس کے ساتھ یہاں رک چکی تھی، حالانکہ ماما ڈرائیور کے ساتھ ہی واپس جا چکی تھی۔ ویسے تو وہ بھی یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی، اس کا ارادہ بھی گھر جانے کا تھا، لیکن چاچی کے بار بار کہنے کی وجہ سے اسے یہاں رکنا پڑ گیا تھا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اگر تم یہاں رک ہی گئی ہو تو عیش کرو نا، جتنی آزادی یہاں ہے جتنی آزادی یہاں ہے اتنی آزادی گھر پر نہیں ہے، الینا نے اسے گھور کر کہا تھا۔ میں تو اس آزادی کے بغیر ہی ٹھیک ہوں، مجھے یہ عیاشی نہیں چاہیے جو گھر کی چار دیواریوں سے باہر ملے۔ اور آپ پلیز بابا اور لالا کی سختی کو کبھی تو پازیٹیو لے لیا کریں، وہ ہمارا برا نہیں چاہتے۔ ہر باپ بھائی اپنی بیٹیوں کا بھلا چاہتے ہیں اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے، اور وہ کون سا ہمیں کہیں آنے جانے سے منع کرتے ہیں؟ ان کی اس بات میں کچھ غلط تو نہیں ہے کہ اس گھر میں ایک جوان لڑکا رہتا ہے؟ ہمارا یہاں آ کر رہنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ الیزے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ اس گھر میں ایک جوان لڑکا رہتا ہے،
ہمارا یہاں آ کر رہنے کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ علی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی تو علینا نے آنکھیں گھماتے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اس طرح کے درس تو سننے کی وہ ہرگز شوقین نہیں تھی۔ اوہ نیک پروین بی بی، اگر تمہیں یہاں رہنا پسند نہیں ہے تو چلی جاتی یہاں سے، لیکن میں یہاں بہت خوش ہوں۔ ہر طرح کی آزادی ہے یہاں پر۔ چاچی کو جو چیز کہتی ہوں وہ فوراً لے کر دیتی ہیں، بابا کی طرح نہیں کہ ایک ڈریس کے لیے ان کی منتیں کرنی پڑے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ چاچو کے آفس میں کام کر کے میں صرف تنخواہ لیتی ہوں؟ ہرگز نہیں میری جان، ان کے آفس میں جاب کرتے ہوئے میں اپنی پسند کی ہر چیز حاصل کر لیتی ہوں۔ ہر وہ محرومی جو بابا اور لالا پوری نہیں کرتے وہ چاچو پوری کر دیتے ہیں۔ بابا کے پاس ہے ہی کیا اس حویلی کے علاوہ؟ ساری جائیداد تو انہوں نے اپنے بیٹوں کے کاروباروں میں لگا کر برباد کر دی۔ اس دور میں زمینوں کا کاروبار کون کرتا ہے اور کون سا منافع ہو رہا ہے ہمیں اس کاروبار کا؟ اتنے پڑھے لکھے اور ماڈرن دور میں ہمارے بھائی کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ افسوس تو مجھے ازن لالا کی سوچ پر ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی امریکہ کی ڈگری کھیتی باڑی میں لگا کر ویسٹ کر دی۔ امریکہ سے اتنا پڑھ لکھ کر وہ کھیتی باڑی کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ ان کی تو شکل بھی 8-10 مہینوں کے بعد دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ اور یہاں طارق اور اس کے بابا کو دیکھو، کروڑوں اربوں میں کما رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بزنس۔ ہمارے باپ بھائیوں کو تو بزنس تک کرنا نہیں آتا۔ وہ ہماری خواہشیں کیا پوری کریں گے؟ آپی، ازن لالا بھی کروڑوں اربوں میں کماتے ہیں، اس نے بتانا چاہا تو علینا کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ ہاں بالکل کماتے ہیں، لیکن لگاتے نہیں، اور اپنی بہنوں کو دینے کے لیے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بس 1-1.5 لاکھ دے دیا، اسی پر گزارا کرو۔ ایک مہینے میں بس چند 1 لاکھ خرچ نہیں کر سکتے وہ ہماری خواہشیں پوری کرنے کے لیے۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ مجھے تو اس گھر میں بھی نہیں رہنا۔ ایک دفعہ میں طارق کو شادی کے لیے منا لوں، پھر تو ساری زندگی میں اس گھر کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں جہاں اہمیت صرف بیٹوں کی ہے۔ وہ غصے سے بول رہی تھی، جبکہ علی سے صرف اس کی سوچ پر افسوس کر سکتی تھی۔ یہ بات حقیقت تھی کہ وہ لوگ بہت زیادہ ہائی فیملیز کی طرح نہیں رہتے تھے، لیکن وہ لوگ غریب تو نہیں تھے۔ جس کاروبار کو وہ کھیتی باڑی کہتی تھی وہ چھوٹا سا کاروبار نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر لاکھوں مزدور کام کرتے تھے۔ ان کا کام تھوڑا دیسی کاموں میں شامل ہوتا تھا، زمینی کاروبار تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی غریب تھے۔ ہاں لیکن وہ
بیٹیوں کو کی جتنی خواہشیں اور حسرتیں پوری کرنی چاہیے اتنی ہی کرتے تھے۔ ان کی نظر میں ناجائز باتوں کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اس گھر میں اور اسے اور یہ اسے غلط نہیں لگتا تھا۔ اس کے بھائی غصے کے تیز تھے، اپنی بہن بیٹیوں کو پردہ کروانے کے پابند تھے، اور علیزے اس بات میں بھی کسی طرح کا کوئی اعتراض محسوس نہیں کرتی تھی، لیکن الینا کے لیے تو ہر چیز ہی اعتراض بن گئی تھی۔ ہر مہینے پاکٹ منی کے روپ میں ملنے والا 1.5 لاکھ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے چاچو کے آفس میں 5.5 لاکھ روپے سے شروع ہونے والی نوکری کر لی تھی، جو کہ اس کے باپ کے لیے کافی شرمندگی کی بات تھی، کیونکہ آج تک ان کے خاندان میں بیٹیوں نے گھر کے باہر کام نہیں کیا تھا۔ اور پھر اعتراض کرنے پر الینا نے کہا کہ وہ کہیں غیروں میں تو نہیں ہے، اپنے ہی چچا کے آفس میں جاب کر رہی ہے۔ وہ تو شکر تھا کہ ابھی تک اس بات کے بارے میں اذن کو خبر تک نہیں تھی، ورنہ وہ ایک دہاڑ میں اسے سیدھا کرنے والا تھا۔ لیکن اس کا یہاں ان کے گھر پر آ کر رکنا بھی اس کے باپ بھائیوں کو پسند نہیں آیا تھا، جس پر اس نے زارق کی ماں کی منتیں کر کے یہ کہلوایا تھا کہ وہ ان کے گھر آ کر رہنا چاہتی ہے۔ مسز درانی نے پہلے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، یہ سوچ کر کہ ان کے خاندان کی ہونے والی بہو ہے اور زارق بھی یہاں پر نہیں ہوتا تو کسی چیز کا اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ تو زارق کی موجودگی میں بھی اس کے گھر آ کر رہنے لگی تھی۔ مسز درانی اسے بہو بنانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، اور وہ انہیں اپنی بہو کے روپ میں پسند بھی کرتی تھی، کیونکہ الینا نے انہیں اپنا اصل روپ نہیں دکھایا تھا۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ زارق سے محبت کرتی ہے، اور پھر زارق کے بابا کا شروع سے ہی اسے بہو بنانے کا ارادہ تھا، تو ان کے ذہن میں یہ چیز کافی عرصے سے محفوظ تھی کہ الینا ان کے گھر کی بہو بنے گی۔ لیکن وہ یہاں کس مقصد سے آنا چاہتی تھی، اس بات کا انہیں ہرگز اندازہ نہیں تھا، اور اب بھی الینا نے رونا دھونا اور جھوٹا ڈرامہ کر کے انہیں پوری طرح سے اپنی باتوں میں پھنسا رکھا تھا۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ پری نے زارق کو پھنسا کر اسے نکاح کر لیا ہے، حالانکہ نہ تو وہ معصوم ہے اور نہ ہی زارق کے قابل ہے، اور اس کی باتوں نے مسز درانی کے ذہن پر کافی گہرا اثر دکھایا تھا، جبکہ علیزے کی سوچ اور شخصیت دونوں ہی اس سے بہت الگ تھی۔ وہ اس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تم نے کراچی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا؟
بہت اچھا کیا۔ کسی چیز پر تو تم نے بھی بغاوت دکھائی۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھی ہی تھی کہ اس نے دوسری بات شروع کر دی۔ آپی، میں نے کوئی بغاوت نہیں کی، بس بابا کو منانے کی کوشش کی ہے، اور پھر اذن لالا نے بھی میرا ساتھ دیا ہے تو بابا مان گئے ہیں۔ میرے لیے یہی بہت بڑی بات ہے، اور اگر بابا نہیں مانتے تو یقین کریں میں کبھی بھی کراچی یونیورسٹی جانے کی بات نہ کرتی، اور میں وہاں اکیلی ہرگز نہیں ہوں۔ ارباز لالا اور اذن لالا وہاں اپنا کاروبار شروع کرنے والے ہیں۔ علیزے نے اسے دیکھتے ہوئے کافی خوشی سے اسے بتایا تھا، جبکہ الینا آنکھیں گھماتی بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی اپنے بھائیوں کے کسی بھی کاروبار میں۔ لو جی، اب اسلام آباد کے قصبوں کو چھوڑ کر کراچی کے قصبوں میں کھیتی باڑی کی جائے گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی، جبکہ وہ اس کی سوچ پر افسوس کرتی اس کے ساتھ لیٹنے کے بجائے کمرے سے ہی باہر نکل گئی تھی۔ تبریز، تجھے سفید منہ والی اور کالے پاؤں والی چڑیل دکھاؤں؟ علیزے باہر جھولے پر بیٹھی آہستہ آہستہ جھولا جھول رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا بڑا سا مگ تھا۔ جب اسے پیچھے سے اس دوپہر والے لڑکے کی آواز سنائی دی، اس نے حیرت سے مڑ کر دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ پیچھے ایک بچہ بھی کھڑا تھا۔ ہاں لالا، دکھائیں نا، کہاں ہے سفید منہ اور کالے بالوں والی چڑیل؟ تبریز نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا تھا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اس سے چپک بھی گیا تھا، یعنی کہ اسے چڑیل سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ جب اس نے سامنے بیٹھی علیزے کی طرف اشارہ کیا، علیزے کا تو مانو منہ ہی کھل گیا تھا۔ وہ اسے کالے بالوں والی پیروں والی چڑیل کہہ رہا تھا۔ اوئے پمپلز کی دکان، یہ کالے پاؤں والی چڑیل کس کو کہا تم نے؟ وہ غصے سے پیروں کو سنیکرز میں گھساتی تیزی سے اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی تھی، جبکہ اس کے پمپلز کی دکان کہنے پر شجر نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ آج صبح ہی اسے ماتھے پر بالکل چھوٹا سا پمپل نکل آیا تھا، اور اس پمپل کو اس نے پمپلز کی دکان کہا تھا۔ وہ غصے سے اسے گھور کر رہ گیا تھا، اور پھر اسے سنانے والے انداز میں بولا، وہی جس کے ہاتھ سفید اور پاؤں کالے ہیں۔ اس نے باقاعدہ اس کے ہاتھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے پیروں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ لگتا ہے پمپلز کی دکان کو رات کے وقت دکھنا بند ہو جاتا ہے۔ تمہیں میری ساکس کالی نظر آ رہی ہیں یا پیر؟ اس نے باقاعدہ اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس نے پیروں میں
ساکس پہن رکھے تھے، وہ بھی بلیک کلر کے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ بلیک کلر کے ساکس وہ پہنتا ہے جس کے پیر کالے ہوں۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا تھا۔ غلط سنا ہے تم نے، اس نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے اس کی غلط فہمی دور کی تھی۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو ساکس اتارو۔ وہ شاید تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ اب میں نے سنیکرز پہن لیے ہیں، وہ کندھے اچکا کر بولی تھی۔ مطلب کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم بھی پاکستان کی ان 70% لڑکیوں میں سے ہو جن کے پیر کالے اور منہ چٹا ہوتا ہے۔ وہ اسے چرانے والے انداز میں بولا تو علیزے کا دل چاہا کہ وہ فوراً اپنے پاؤں سے سنیکرز نکال کر اسے اپنے پیر دکھائے، اور وہ ایسا کرنے بھی والی تھی جب اس نے اس کے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ اسے اپنے پیروں کا ثبوت کیوں دے؟ وہ ہوتا کون تھا اس سے اس طرح کا سوال کرنے والا؟ یہ تو اس پر الزام لگانے والا لڑکا تھا۔ کاپی پنسل ہے تمہارے پاس؟ اس نے پاؤں زمین پر رکھتے ہوئے اس سے پوچھا تو شجر نے مسکرا کر اپنی شرٹ سے پنسل اور چھوٹی سی ڈائری نکال کر اس کے حوالے کی تھی، جس کو تھام کر علیزے نے جلدی جلدی اس پر کچھ لکھ کر ڈائری واپس اسے دی تھی۔ اس پر نمبر دیکھ کر اس نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا تھا۔ یہ کس کا نمبر ہے اور تم نے مجھے کیوں دیا ہے؟ ڈاکٹر شجاعت احمد، اسلام آباد، فیس سرجن۔ وہ حیرانگی سے اس پر لکھی تحریر پڑھتے ہوئے اسے گھورنے لگا تھا۔ ہاں، تمہاری ہیلپ ہوگی، یہ تمہارے فیس سرجری کر دیں گے۔ یقیناً تمہیں پمپلز نے تنگ کر رکھا ہوگا نا؟ ویسے بچپن سے ہے یہ پمپلز تمہیں؟ وہ افسوس کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اوہ ہیلو، مجھے کبھی زندگی میں پمپلز نہیں نکلے، وہ تو آج صبح ہی یہ۔ اٹس اوکے، اٹس اوکے۔ وہ کیا ہے نا، جنہیں بچپن سے پمپلز نکلتے ہیں نا، ان کی تو فیس سرجری ہی ہوتی ہے، اور تمہاری شکل اتنی گندی ہے کہ تم سرجری کروا ہی لو۔ وہ لبوں پر تل چلانے والی مسکراہٹ سجا کر بولی۔ مجھے کبھی پمپلز نہیں ہوئے، یہ زندگی میں میرا پہلا پمپل ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے بولا تھا۔ وہ اس کی شکل کو گندا کہہ رہی تھی۔ لاؤ ثبوت دو۔ اف، تم تو چہرے سے ماسک ہٹا کر بھی ثبوت نہیں دے پاؤ گے، اور میرا ثبوت تم کل دیکھ لینا۔ مارننگ میں جب میں صبح روم سے باہر آؤں گی نا،
تب سنیکرز نہیں پہنوں گی، وہ مزے سے کہتی کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ غصے سے اسے گھورتا رہ گیا تھا۔ لالا، یہ بےعزتی کر گئی آپ کی؟ تبریز نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یقیناً آج سے پہلے اس کے لالا کا منہ کسی لڑکی نے اس طرح سے بند نہیں کیا تھا۔ اوئے، یہ بےعزتی نہیں تھی، بےعزتی تو میں نے کی ہے، کالے پیروں والی چڑیل کہہ کر۔ صبح کریم شریم لگا کر پیر بھی چٹے کر کے آ جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو ریلیکس کرتا، اپنے پیروں کے نیچے آئی کسی چیز کو محسوس کرتا، جھک کر اسے اٹھا کر دیکھنے لگا۔ یہ تو لڑکیاں کان میں پہنتی ہیں، تبریز نے فوراً بتایا تھا۔ ہاں، مجھے پتا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ آپ نے اس کو اپنی پاکٹ میں کیوں ڈالا؟ تبریز اس کے ساتھ اندر کی طرف آتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ ارے، یہ میری شبانہ کا ہے نا، تو میں اپنی ہی جیب میں ڈالوں گا نا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کون شبانہ؟ آپ نے تو کبھی کسی شبانہ کے بارے میں نہیں بتایا۔ تبریز کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔ ارے میری شبانہ، ارے شبانہ، میری شبانہ، تیری بھابھی، اس نے آنکھ دبا کر بتایا تو تبریز کا منہ کھل گیا تھا، جبکہ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے کمرے میں لے گیا تھا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں سارق؟ برا تو نہیں مانیں گے؟ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو سارق اپنا لیپ ٹاپ بند کر رہا تھا۔ اس کے کہنے پر اس نے مسکرا کر اسے اپنے قریب بلایا تھا، جبکہ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتی اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ بولو میری جان، تمہاری کوئی بات مجھے بری نہیں لگ سکتی، اتنی میٹھی اور پیاری پیاری باتیں کرتی ہو کہ دل کرتا ہے کہ سنتا ہی رہوں۔ وہ اس کے کانوں پر اپنے لب رکھے سرگوشی نما آواز میں بولا تو پری کی نگاہیں اپنے آپ ہی شرم سے جھک گئی تھی۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ علیزے اپنے گھر نہیں جائے گی، ہمیشہ یہیں پر رہے گی؟ اس کی ماما اور بہن آج اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ گھر چلے، لیکن وہ نہیں مانی۔ آپ کو پتہ ہے وہ اپنی ماما کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر رہی تھی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ پری معصومیت سے کہتی، سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ یار، اب وہ رہنے کے لیے آئی ہے اور ہم اسے کہہ تو نہیں سکتے نا جانے کے لیے۔ ویسے اس کا یہاں رہنا مجھے بھی پسند نہیں آیا،
لیکن ماما کے ساتھ اس کی کافی اچھی دوستی ہے، دوستی ہو چکی ہے اور ماما اسے کافی پسند کرتے ہیں، سو میں اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن اگر تمہیں پرابلم ہے تو میں اسے جانے کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو پری نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی آپ سے کہہ رہی تھی، بس ایسے ہی ذہن میں خیال آیا تو بات کرنے لگی۔ آج اس کی بہن بھی یہیں رکی ہوئی ہے، اس نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ اچھا، علی سے یہاں رکی ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ بہت اچھی بچی ہے، بلکہ پٹاکا ہے پورا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، اچھی تو سچ میں بہت ہے، بہت پیاری باتیں کر رہی تھی۔ اس نے مجھے سوری بولا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کھانا خراب نہیں کر رہی تھی، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ اسے بتانے لگی جبکہ زارق مسکرا دیا تھا۔ ہاں، وہ اپنی بہن کو بھی اس کی نظر میں غلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایسی انسان تھی ہی نہیں کہ دوسروں پر کسی چیز کا الزام لگاتی۔ ہاں، تم اس کے لیے اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی بات مت رکھنا، وہ بہت اچھی ہے۔ میرے خیال میں اب ہمیں فضول باتیں بند کر دینی چاہئیں۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا، اس کی کمر میں آہستہ سے ہاتھ ڈالتا، اسے مزید اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تو وہ ایک جھٹکے میں ہی اس کی نیت سمجھ گئی تھی۔ جی، بہت باتیں ہو گئی، اب ہمیں سو جانا چاہیے، مجھے بھی بہت سخت نیند آ رہی ہے، وہ فوراً بولی تھی۔ کوئی بات نہیں ڈارلنگ، میں تمہاری نیندیں بھگانے میں بہت اچھے طریقے جانتا ہوں، تم مجھ پر چھوڑ دو، بس اپنی بک بک بند کرو۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر ڈالتے ہوئے اس کی سانسوں کو قید کرتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ اپنے ہونٹوں پر سے اس کا لمس ہٹتے ہی وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا، جبکہ اس کی قربت سے گھبراتی ہوئی وہ بولی، اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ زارق ایک اتنا رومانٹک انسان ہوگا۔ بولو نا ڈارلنگ، تمہاری نیندیں بھگانے کے بہت سارے طریقے آتے ہیں مجھے، وہ کہتے ہوئے اس کے بالوں سے کیچر نکال کر اس کی زلفوں کو کھول چکا تھا، جبکہ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے اس نے اپنی شدتوں کے رنگ بکھیرنا شروع کیے تو وہ بری طرح سے گھبرا کر اس کے سینے میں اپنی
پناہ تلاش کرنے لگے، جبکہ وہ اس کی ڈوریوں کو ایک جھٹکے سے کھولتا اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ اس کا شدت سے بھرپور انداز اس کے نازک وجود پر اپنی شدتیں بکھیرتے ہوئے اس کی اور اپنی سانسیں ایک کر گیا تھا۔ اپنے پیروں پر سارق کے پیروں کی حرکت اس کی گھبراہٹ میں اضافہ کرنے لگی تھی۔ وہ بے حد نرمی سے اپنے پیروں کو اس کے پیروں پر سہلا رہا تھا۔ فکر مت کرو، میں الینا کو کل ہی بول دوں گا کہ وہ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلی جائے۔ اس کے چہرے کو چومتے ہوئے اس نے کہا تو پری کوئی جواب نہیں دے پائی تھی۔ وہ بنا کہے بھی اس کی باتوں کو سمجھ جاتا تھا، اور وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ الینا کی موجودگی میں انسیکیور فیل کرتی ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو اپنے کندھوں سے فراک سرکتی محسوس کرکے وہ اس کے سینے میں چھپ سی گئی تھی۔ پری اس کی شدتوں میں بری طرح سے گھبرا جاتی تھی، کیونکہ اس کی شدتیں اس کا برا حال کر دیتی تھیں۔ وہ رحم کھانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کی معصومیت کو ہر انداز میں وہ محسوس کرتا تھا، اور پری کوئی اعتراض نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنا آپ اس شخص کے نام کر چکی تھی، اور اس وقت بھی وہ اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرتا تھوڑی ہی دیر میں اس کا برا حال کر گیا تھا۔ صاحب جی، وہ قاسم بابا کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسے ہی گھر آئیں آپ کو بتایا جائے کہ وہ آپ کو اپنے کمرے میں یاد کر رہے ہیں۔ آپ کو ان کے کمرے میں جانا ہے۔ ملازم نے اس کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسے بتایا تھا۔ مجھے ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ان سے کہو کہ اگر انہیں مجھ سے کوئی کام ہے تو وہ تشریف یہاں لے آئیں، میں سن لوں گا۔ وہ ایٹیٹیوڈ سے جواب دیتا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا تھا، اور نظر انداز کرنے کے لیے اس نے اپنا موبائل فون اٹھا لیا تھا، جبکہ ملازم خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ قاسم بابا، ازبک صاحب گھر پر آ گئے ہیں۔ میں نے آپ کا پیغام انہیں دے دیا تو وہ کہتے ہیں کہ کام آپ کو ہے تو آپ کمرے میں آئیں۔ ملازم نے آ کر تفصیل سے انہیں سارا قصہ سنا دیا تھا، جبکہ ملازم کی بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائے تھے۔ وہ ان کے باقی پوتوں کی طرح نہیں تھا، جو ان کی ایک آواز پر لبیک کہتا ان کے سامنے حاضر ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ انہوں نے ملازم کو جانے کا کہتے ہوئے ارشد کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ سیڑھیاں چڑھنا ان کے لیے ذرا مشکل تھا۔ اب وہ کافی عرصے سے سیڑھیاں چڑھنا چھوڑ چکے تھے۔ کبھی جو ازبک ان کی بات نہ سنتا تو وہ سیڑھیاں چڑھتے تھے، ورنہ انہیں اب
سیڑھیاں چڑھنے سے اکثر گھٹنوں کی تکلیف رہتی تھی۔ ہم اندر آ جائیں، انہوں نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اجازت مانگی تو اس نے پلٹ کر ایک نظر انہیں دیکھا تھا، پھر احسان کرنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلایا تو وہ مسکرا کر اندر داخل ہوئے۔ کیسے ہو تم میرے بچے؟ تم نے بہت دنوں سے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، اسی لیے ملازم کو بھیجا تھا کہ تمہیں یہاں کہے کہ، لیکن تم نے کہا کہ کام ہمیں ہے تو ہم ہی تمہارے کمرے میں آئیں، تو ہم خود ہی آ گئے اپنے پوتے کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ وہ مسکرا کر اسے بتانے لگے، کتنے دنوں سے چہرہ نہیں دیکھا، تو اتنی بے قراری؟ آپ نے تو 28 سال سے بھی چہرہ نہیں دیکھا تھا، تب کبھی یاد نہیں آئی آپ کو میری؟ اس نے چہرے پر تلخ مسکراہٹ سجا کر کہا۔ تمہیں بہت یاد کیا، بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن تم نہیں ملے، وہ بول رہے تھے جب ارزق نے کہکا لگایا۔ مذاق مت کریں، جو کہنے کے لیے آئے ہیں وہ کہیں۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا، ہم تو بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں تم سے، خیر فی الحال ہم تمہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے ساری پراپرٹی اپنے تینوں پوتوں میں تقسیم کی ہے، باقی دونوں پوتے تو اپنے کام پر دھیان دے رہے ہیں، لیکن تم نہیں۔ کیا مطلب؟ کون سا کام؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بزنس میرے بچے، بزنس۔ تم کوئی کاروبار تو نہیں کرتے ہو؟ شاید تم کراچی میں کسی چھوٹے موٹے کالج میں پروفیسر تھے، لیکن اب تو تم مجھے بزنس کی سمجھ نہیں ہے، اور نہ ہی میں ان سب چیزوں میں پڑنا چاہتا ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولا، مطلب تم اپنی ذمہ داری رائٹ پر ڈالنا چاہتے ہو؟ انہوں نے اچانک سوال کیا تو اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں اپنا کام کسی پر نہیں ڈالنا چاہوں گا، میں آہستہ آہستہ سمجھ جاؤں گا، سیکھ سکتا ہوں، کوئی نہ کوئی سکھا دے گا۔ وہ فوراً بولا تو وہ اپنے حصے کی کوئی بھی چیز رائق تو رانی کے حوالے نہیں کر سکتا تھا۔ میں کراچی والا کام سیکھنا چاہوں گا، کیونکہ میں ویسے بھی کچھ دنوں میں کراچی جانے والا ہوں۔ کچھ دنوں میں کالجز اوپن ہونے والے ہیں، تو فی الحال میں نوکری چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس نے فوراً فیصلہ سنایا تھا۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، وہاں کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، تم ضرور جانا اور اس سال کو وہاں مکمل کرنا۔ ازبک بھی یہی بتا رہا تھا۔ میں ازبک کو کہوں گا کہ وہ تمہیں کراچی والا کام سکھا دے، رائق سے نہ سہی، لیکن ازبک سے سیکھنے میں تمہیں مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ جب سے اس نے کندھے اچکائے تھے
جب اس نے کندھے اچکائے تھے۔ یہ حقیقت تھی۔ اسے ازبک سے کام سیکھنے میں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس سے کہیے گا کہ مجھے سکھائے۔ جب تک میں کراچی میں ہوں تب تک وہ مجھے کاروبار کی جتنی سمجھ دے سکتا ہے، مجھے اعتراض نہیں۔ اگر اسے آسانی رہے تو میں اپنی وجہ سے کسی کو پرابلم میں نہیں پھنسانا چاہتا۔ وہ بولا تھا جب قاسم بابا مسکرائے تھے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سارا کام سکھا دوں گا۔ وہ کہتے ہوئے واپس جانے کا ارادہ رکھتے تھے جب اس نے انہیں نہ تو روکا اور نہ ہی مزید کوئی بات کی۔ میں نہیں میری بچی، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کراچی جانے کی۔ میں تمہارا مائیگریشن کروانے کا انتظام کرتا ہوں۔ یہاں اسلام آباد میں رہ کر تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، اور اگر مائیگریشن میں زیادہ مسئلہ ہوا تو تم آن لائن ٹیوشنز لے لو اور کلاسز بھی آن لائن ہی لے لو۔ جب تمہارے پیپرز ہوں گے میں تمہیں خود ہی کراچی چھوڑوں آؤں گا۔ آج سمجھ کو زمدہ کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ کچھ ہی دنوں میں کالجز اوپن ہونے والے ہیں۔ نہیں بابا، میرا جانا بے حد ضروری ہے۔ اب اگر ایگزام ہونے والے ہیں، 1 مہینہ بھی نہیں بچا پیپرز میں، مجھے اب جانا چاہیے۔ کلاسز بھی شروع ہو چکی ہیں، اور جہاں تک بات عرض کی ہے تو آپ فکر نہ کریں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کی قسم کھائی ہے اور میں ہرگز اپنی قسم نہیں توڑوں گی۔ آپ مجھ پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا مجھے تم پر اعتبار ہے، لیکن مجھے اس پر اعتبار نہیں ہے۔ دورانی خاندان کا کوئی بھی انسان اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھانا چاہتے تھے۔ وہ اعتبار کے لائق نہیں ہے بابا، لیکن میں تو ہوں نا۔ آپ کو بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ انسان اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے لیے میرے بابا اہمیت رکھتے ہیں۔ میں کل جا رہی ہوں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا رہی تھی، جبکہ برلاس خان کو کوئی بھی حل نظر نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، اور ہم وہاں پر اپنے کراچی والے بنگلے میں رہیں گے۔ وہ فیصلہ کرتے ہوئے بولے، اوہ گریٹ بابا، اس سے اچھی بھلا اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ خوش ہو گئی تھی، جبکہ برلاس خان صرف مسکرائے تھے۔ یہ ان کے لیے بہت ضروری تھا۔ انہوں نے بہت مشکل سے اسے ارزق سے دور کیا تھا۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ارزق کو دوبارہ اپنی بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے دے۔ وہ کسی بھی قیمت پر زمج کو ان لوگوں کے بیچ نہیں بھیج سکتا تھا۔ اسے آئرہ سے کوئی مطلب نہیں تھا اور نہ ہی آئرہ سے وہ کوئی تعلق رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے بہت بڑی گیم پلان کی تھی، اور صرف زمج کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا باپ برا نہیں ہے، وہ آئرہ کو لینے گیا تھا۔ لیکن آئرہ نے اس کے منہ پر جوتا مار کر اسے بتا دیا تھا کہ وہ دورانی خاندان کے زیر اثر ہے۔ یہ شرمندگی وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتا تھا۔ اس کا جوتا اس کا غرور توڑ گیا تھا۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ جب آئرہ کو کہے گا کہ وہ اس کے احسان تلے دب کر اس کے ساتھ آ جائے گی، لیکن نہیں، یہاں تو سارا کھیل ہی اس پر ہی الٹ گیا تھا۔ لیکن یہ چیز
زمش کو اس سے بدگمان کر گئی تھی۔ وہ اس سے مطلب ہی صرف سمجھ سے تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتا تھا، بے تحاشا کرتا تھا۔ اسے آئرہ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ آئرہ کے لیے آئرہ کے وجود کو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے بہت عرصے تک اپنی بیٹی کی نفرت بھی سہی تھی، لیکن اب نہیں۔ اس نے بہت آسانی سے اسے اپنی باتوں میں پھنسا لیا تھا۔ اسے زمش کو دکھایا تھا جو وہ دکھانا چاہتا تھا، اور اس کی کم عمر اور کم عقل بیٹی نے صرف وہی دیکھا تھا، اور اب وہ صرف اور صرف اس پر اعتبار کرتی تھی۔ اس کے لیے دورانی خاندان کا کوئی بھی انسان اعتبار کے لائق نہیں تھا۔ وہ نہا کر فریش ہو کر باہر آتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کر رکتی، اپنے گیلے بالوں کو سکھانے لگی تھی، جب اس کا دھیان اپنی گردن پر گیا، جہاں پر سرخ نشان دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسے چبھن تو محسوس ہوئی، لیکن اپنی گردن پر موجود نشان کو لیکن اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا، اور اب اپنی گردن پر موجود نشانوں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ نشان اس کی گردن پر کیسے آئے تھے، یہ سمجھنا اس کے لیے مشکل تھا، لیکن یقیناً کل رات ازبک خان درانی اس کے کمرے میں آیا تھا، اور اب صرف اس کے کمرے میں آیا تھا بلکہ اپنے نشان بھی چھوڑے تھے۔ کیا اس نے اس کی نیند میں ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا؟ اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا؟ اپنی گردن پر موجود نشان دیکھ کر اس کے دماغ میں بہت سارے سوال آئے تھے۔ اس کی ناراضگی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اس کی ناراضگی کے باوجود اس طرح اس کے پاس آ کر وہ اس کے بدن سے اپنی طلب پوری کر گیا تھا۔ کیا یہ دوائیاں جو وہ کھاتی تھی وہ اتنا اثر رکھتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے اتنے قریب ہو کر اپنی ضرورت پوری کر کے چلا جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے؟ وہ اپنی گردن پر موجود نشان دیکھ کر بری طرح سے الجھی تھی۔ دماغ میں بہت سارے خیال آ رہے تھے، اور پھر غصے نے اس پر حاوی ہوتے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ اسے لگا نہیں تھا کہ ازبک اس طرح اس کے جذبات کی توہین کرے گا۔ وہ کیسے کر سکتا تھا اس طرح؟ کیا اس کے لیے اس کی عزت نفس اہمیت نہیں رکھتی تھی؟ وہ اس پر اپنی مردانگی کیسے جتا کر چلا گیا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنی توہین برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ازبک کو ابھی سے شٹ اپ کال دینی تھی۔ یقیناً اس کی خاموشی اسے مزید شے دے سکتی تھی۔ سو گائز، نیکسٹ ایپیسوڈ 1200 لائکس پر آئے گی، اور پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اب سے اس ناول کی ایپیسوڈ 1 گھنٹے کی آیا کرے گی۔ کل آپ کو اس ناول کی ایپیسوڈ نہیں ملے گی کیونکہ کل جنون یارم کی قسط دوں گی۔ اس کے بعد اس سے اگلے دن سے ہم اس کی 1 گھنٹے کی ایپیسوڈ روز پڑھا کریں گے، لیکن ابھی کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔